یہ ہوتا ہے کہ اگر لائٹیں لگا کر، پینافلیکس لگا کر اور یہ جھنڈے چھنڈے لگا کر صحابہ نے تو نہیں کی، تو اس زمانے میں آپ کیوں کرتے ہو؟ اس انداز میں تو نہیں کی تو آپ کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں، درخت کی جو جڑ ہے اس میں پتے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ جڑ اور جو ٹہنی، ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ جو چیزیں ٹہنی میں لگی ہوتی ہیں وہ جڑ میں نہیں ہوتی، اور جو جڑ میں ہوتی ہیں وہ ٹہنی میں نہیں ہوتی۔ تو جڑ اصل ہے، جڑ اصل ہے اور ٹہنی اس کی فرع ہے۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان اصل ہے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا معاملہ بہت اعلیٰ ہے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اصل ہیں اور ہم فرع ہیں، ہم ٹہنی ہیں اور صحابہ کی مثال جڑ کی طرح ہے۔ تو اب اگر کوئی ذی شعور بندہ ہو، وہ کیا کبھی ٹہنی کو جڑ سے مقابلہ کرے گا؟ ٹہنی کا تقابل جڑ کے ساتھ کرے گا؟ کوئی ذی شعور ہو، کوئی احمق ہوگا جو یہ کہے گا کہ بھائی ٹہنی پر پتے لگے ہیں، جڑ پر کیوں نہیں لگے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جڑ تو ٹہنی تو یہیں سے آ رہی ہے، لہذا اگر ٹہنی پر پتے ہیں تو جڑ پر بھی ہونے چاہیے۔ تو آپ یہ کہیں گے بھائی آپ احمق ہو، آپ بے وقوف ہو، جڑ کا معاملہ الگ ہے، ٹہنی کا معاملہ الگ ہے۔ جڑ کو آپ ٹہنی کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو؟ جڑ کو ٹہنی کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو؟ اب آپ غور کریں، اس زمانے کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ، ان کے جسم پر جو کپڑا ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ہم چہرہ ڈھانپتے ہیں تو دونوں پیر کھل جاتے ہیں، اور اگر پیر ڈھانپتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ تو غربت کا عالم دیکھیں، غربت کا عالم دیکھیں۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ جتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کفن تو اس کو بھی نصیب ہو جاتا ہے، کفن اس کو بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ اس زمانے کو اس زمانے سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر تمام چیزوں کی سہولیات اس دور میں موجود تھی تو قرآن پاک کو پتوں پر کیوں لکھا گیا؟ ہڈیوں پر کیوں لکھا گیا؟ شاخوں پر، ٹہنیوں پر کیوں لکھا گیا؟ اگر سہولت موجود تھی تو ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اگر پتے پر لکھتے ہیں تو بامر مجبوری، اس کا آلٹرنیٹ موجود نہیں ہے۔ آپ لکھنے کی جو جگہ ہے اگر وہاں سے ہٹ کر کسی اور چیز پر لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ موجود نہیں ہے، اصل چیز موجود نہیں ہے۔ تو وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ 70 صحابہ جو صفہ پہ بیٹھ کر سرکار سے براہ راست قرآن اور حدیث کی تعلیم لیا کرتے تھے، 6 مہینے تک ایک ہی کپڑے پر گزارا ہوتا تھا۔ اگر کبھی بارش ہو جاتی تو بالکل ایک کپڑا 6 مہینے تک رکھیں، اس کے اوپر پانی کا پھوار ماریں تو آپ کو محسوس ہوگا اس سے تھوڑی سی اسمیل آ رہی ہے، اس سے اسمیل آ رہی ہے۔ لیکن سرکار کی محبت کتنی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم 70 صحابہ میں سے سرکار اگر کسی سے مسافہ کرتے، ہم کسی لوکل بندے سے مسافہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیں، اس لیے کہ چھوٹا بندہ ہے، یہ عجیب و غریب ہے، اس کا حلیہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ مسافہ کرتے ہم سے تو سرکار اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کرتے تھے، ہم خود پہلے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتے تھے، ورنہ سرکار نہیں کریں گے۔ اگر ہم چھوڑ دیں تو رسول اللہ مسافہ کر کے ہی کھڑے رہیں گے، اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کریں گے۔ تو اس وقت تو صحابہ کے معاملات یہ تھے کہ کھجور تو دور کی بات ہے، کھجور کی جو گٹلی ہوتی تھی وہ چوس چوس کر گزارا کیا جاتا تھا۔ تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کا میلاد اس شایان شان طریقے سے منائیں گے؟ اگرچہ جو انہوں نے میلاد منا لیا، ہم کبھی ان کے میلاد منانے کو پہنچ نہیں سکتے، جو ان کو اجر مل گیا اس اجر تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن آج تو سب کچھ موجود ہے۔ آج اگر آپ عجیب و غریب کپڑا پہن کر
عجیب و غریب کھانا تیار کر کے اور گھر کے اس روم میں جا کر جہاں پر کوئی بھی چیز نہیں ہے، عجیب و غریب اسٹور جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کر میلاد منائیں گے تو اگلا کیا کہے گا کہ یار یہ جو کام کر رہے ہو کیا یہ ایسا کام ہے کہ اس کے لیے اتنا انسان کو نیچے گرنا پڑے گا؟ نبی کا جشن منا رہے ہو، نبی کا میلاد کر رہے ہو، نبی کی تعظیم کر رہے ہو، تو لہٰذا اس دور کی مثال دے کر یہ نہ کہا جائے کہ صحابہ نے اس انداز میں نہیں منائی، اس لیے کہ جب آپ اس دور کی مثال دیتے ہو تو پھر اس دور میں جا کر کے بھی دیکھو۔ حضرت مصعب بن عمیر، صبح آپ کا لباس مختلف ہوتا تھا، شام میں مختلف ہوتا تھا، لیکن جب اسلام کو قبول کیا اور سرکار کی بارگاہ میں آئے، رسول اللہ کی نظر حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہنے لگے دیکھو ایک چادر اس کے جسم پر ہے، اس میں بھی پیبند لگا ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ وہی مصعب ہے، صبح الگ لباس ہوتا تھا، شام میں الگ لباس ہوتا تھا، آج اسلام کیا قبول کر دیا، گھر والوں نے ایک چادر دے کر باہر نکال دیا۔ تو اس کو آپ اس سے نہیں کمپیئر کر سکتے کہ سیم یہی ایز اٹ از، اسی انداز میں، اسی پھول پتیوں کے ساتھ، اسی قمقموں کے ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس دور کا معاملہ الگ تھا اور اس دور کا معاملہ الگ ہے۔ تو عزیزان گرامی، کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں آپ ابو بکر صدیق سے بڑھ گئے ہو، یہ سوالات رٹوائے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اتنی مرتبہ آیا، کیا انہوں نے ایسے منایا؟ حضرت عمر کے زمانے میں اتنی مرتبہ آیا، کیا انہوں نے ایسے منایا؟ آپ ابو بکر صدیق سے زیادہ محبت کرتے ہو رسول اللہ سے، آپ حضرت عمر سے زیادہ محبت کرتے ہو، جب انہوں نے نہیں منایا تو آپ کیوں منا رہے ہو؟ حالانکہ یہ بات ثابت ہو گئی، منایا، انداز مختلف ہے، اور اس کی بھی وجہ بتا دی گئی، انداز مختلف ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، اگر بات یہی ہے تو پھر امام بخاری علیہ الرحمہ کا عمل دیکھیں، آپ نے بخاری شریف لکھی 16 سال میں، یہ جو بخاری شریف آپ نے لکھی ہے مکمل، یہ امام بخاری نے اس کتاب کو 16 سال میں لکھا ہے، 16 سال۔ اب امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو بخاری شریف لکھی کس طرح سے لکھی؟ ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اختصلت ذلك وصلیت رکعتین، 1 لاکھ کم و بیش اس کے اندر حدیث کو ذکر کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک حدیث جو اس کتاب میں مجھے تحریر کرنی ہوتی، لکھنی ہوتی، اس حدیث شریف کو تحریر کرنے سے پہلے میں غسل کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، اس کے بعد جا کر حدیث شریف کو لکھتا۔ کہنے میں تو یہ بہت آسان ہے، کیوں؟ 16 سال کے عرصے میں سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا، آپ کو کہا جائے بھئی یہ لکھو، آپ کہتے ہیں 1 منٹ پہلے میں غسل کر لوں، پھر میں 2 رکعت پڑھ لوں، 1 لاکھ حدیث ہے، پہلے میں غسل کر لوں، پھر میں 2 رکعت پڑھ لوں، اس کے بعد حدیث شریف کو لکھوں گا۔ مجھے بتائیں قرآن حدیث کہیں پر بھی کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث شریف لکھنے سے پہلے غسل کرنا اور 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ جو لوگ ختم بخاری کا پروگرام کرتے ہیں وہ اس فضیلت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جا کر آپ نے حدیث شریف تحریر کی۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ امام بخاری حضرت عمر سے بڑھ گئے؟ امام بخاری کے اندر حدیث شریف کا زیادہ جذبہ ہے بنسبت حضرت عمر کے، اس لیے کہ حضرت عمر کے حوالے سے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کوئی حدیث شریف پڑھ کر سنائی ہو، سنانے سے پہلے کہا ہو تھوڑی دیر رک جاؤ، پہلے میں غسل کروں، 2 رکعت نماز پڑھوں، پھر میں حدیث سناؤں گا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیزیں مروی ہیں۔ تو لہٰذا امام بخاری علیہ الرحمہ کا یہ عمل کوئی اس کو بدعت اور دین کے اندر نئی چیز سے شمار نہیں کرے گا، اس لیے کہ جواب کیا دیتے ہیں آپ جواب دیں گے امام بخاری جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد ایک ہی ہے، یہ تعظیم حدیث میں کر رہے ہیں۔
تو انہوں نے تعظیم حدیث میں وہ کیا، ہم نے نبی کی ولادت کی خوشی میں تعظیم کے طور پر یہ چراغا کر لیا، یہ جھنڈے لگا لیے ہیں، مقصد صرف تعظیم ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں تعظیم ہر جگہ پائی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امام بخاری کا حدیث کی تعظیم میں بار بار غسل کرنا، 2 رکعت پڑھنا وہ جائز ہو سکتا ہے، تو یہ جائز کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر آپ دیکھیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب کوئی آتا، دستک دیتا، آپ کی باندی دروازے پر آتی، پوچھتی کیا ہوا؟ کہتی امام مالک سے مسئلہ پوچھنا ہے، ایک شرعی مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو باندی اندر جاتی، کہتی حضور کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے۔ آپ دروازے پر آتے، کہتے ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے بتاؤ۔ کہتا یہ مسئلہ ہے، آپ اس کو جواب دے دیتے، وہ چلا جاتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی آتا، دروازہ نوک کرتا، آپ کی باندی گیٹ پر آتی، کہتی ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے۔ اب باندی یہ کہ وہ بندہ یہ کہتا مجھے حضرت سے حدیث شریف پڑھنی ہے، حدیث پڑھنی ہے۔ تو جب باندی اندر آ کر امام مالک سے کہتی کہ دروازے پر شخص کھڑا ہے آپ سے حدیث شریف پڑھنا چاہتا ہے، تو امام مالک کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، اس کو یہاں پر بیٹھاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ امام مالک اندر جاتے، غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد نیا جبہ پہنتے، اس کو پہننے کے بعد آنکھوں میں سرما ڈالتے، سرما ڈالنے کے بعد عطر لگاتے ہیں، عطر لگانے کے بعد امامہ شریف پہنتے ہیں، امامہ شریف پہننے کے بعد اس کے اوپر چادر رکھتے ہیں، اس کے بعد آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث سننی ہے، یہ لو میں رسول اللہ کی حدیث تمہیں سناتا ہوں۔ یہ کس نے کیا؟ یہ عمل کس نے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق سے تو نہیں ثابت ہے، حضرت عمر سے بھی ثابت نہیں۔ کسی ایک صحابی کا حوالہ دے دیں آپ جنہوں نے حدیث شریف پڑھانے پر اتنا اہتمام کیا ہو، آپ کسی ایک صحابی کا حوالہ دے دیں، آپ کو نہیں ملے گا تو کیا آپ یہاں پر یہ اعتراض کرو گے کہ امام مالک حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ گئے، امام مالک حضرت عمر سے آگے بڑھ گئے، ان کو حدیث کی محبت زیادہ ان کے اندر ہے حضرت ابوبکر سے؟ نہیں، بلکہ آپ جواب یہ دو گے کہ امام مالک کا بار بار یہ عمل کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام مالک حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت اور اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی تو تعظیم نہیں کر رہے ہیں۔